2022 میں آپ نے اپنے ایک بیان میں عمران خان کو بیگر یعنی بکاری کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کا جانا ہی اب پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا حل عمران خان کا وزارت عظمیٰ سے جانے پہ ہے۔ تو آپ کا یہ یقین تھا اس وقت کہ عمران خان جو 4 ساڑھے 4 سال جتنا عرصہ بھی گزرا وہ ٹھیک نہیں کام کر کے گئے؟ دیکھیے، میں جب عمران خان کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اس نظام کی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا اس سے پہلے زرداری ہو یا نواز شریف ہو، یہ تو ایک سٹیٹس کو کے تسلسل کے نام ہے۔ انہیں آپ فرض کر لے، پی ٹی آئی کی حکومت تھے پونے چار سال، جی تو وہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضے لینے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے بھی وہی کام کیا۔ تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ حکومت پی ڈی ایم کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، انہوں نے کوئی ایک تانے کو بہتر بنایا ہو، ایک پٹوار خانے کو بہتر بنایا ہو، کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنایا ہو جس پر انسان فخر کر سکے۔ بس یہی ہے کہ اگر ایک کے حکومت میں سود، شرعی سود 17% تھا تو دوسرے نے 22 تک پہنچایا۔ تو اس طرح جو مروجہ سٹیٹس کو کا نظام ہے، یہ تمام لوگ اس نظام کے محافظ ہیں۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ پلان کو نہیں ہونا چاہیے، تو اصل میں بات یہی کرتا ہوں کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، جس کے نتیجے میں عمران خان بھی آ جائے تو وہی کردار، شہباز شریف ہو تو وہی کردار، شہباز شریف کے بعد کوئی اور آ جائے، نور الحق کاکڑ صاحب بھی آ جائے تو وہی کردار۔ تو چہرے بدلتے ہیں، نظام ایز اٹ از وہی رہتا ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی اس نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے، چہروں کی تبدیلی کے بجائے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تقریباً کم و بیش وہی باتیں ہیں جو طاہر القادری صاحب کیا کرتے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سیاست سے ہی علیحدہ ہو گئے۔ تو اب جماعت اسلامی کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرف چلی جائے گی؟ اور کیونکہ بار بار جب آپ یہ کہیں گے سسٹم کو ہی بدل دیں، سسٹم کو ہی، تو سسٹم کو کیسے بدلنا ہے؟ آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئے گی تو بدلیں گے، اگر نہیں آتی تو کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ رائس صاحب، میں تو کوئی نئی بات نہیں کرتا ہوں، یعنی اسی سسٹم کے لیے تو پاکستان بنا تھا کہ یہاں جی عدل اور انصاف کا نظام ہوگا۔ تو جب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظریہ پاکستان کے مطابق چلایا جائے، قانون کے مطابق چلایا جائے، خاندانوں کی بادشاہت کی بجائے یہاں قانون کی حکمرانی ہو، اور حکمران قانون کے مطابق چلے، قوانین حکمرانوں کے مطابق نہ بنایا جائے کہ اس کی خواہش یہی ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاست کب چھوڑ رہے ہیں؟ ہم جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم ویسے پاکستان دیں گے جس کے لیے شہداء نے قربانی دی اور پاکستان بنایا تھا۔ اور پاکستان کے تعین میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی حکمرانی ہوگی۔ تو یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، قرآن اور سنت کی حکمرانی کے لیے جدوجہد۔ تو اس کے لیے تو مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، ہم بڑے اچھی سے کر رہے ہیں، وہ یہ سارا قرآن و سنت کے لیے جدوجہد، وہ حکومت میں بھی ہوتے ہیں، پاورفل بھی ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ بہتر اسمبلیوں میں ان کے لوگ موجود ہیں، زیادہ بہتر، زیادہ مؤثر تعداد میں موجود ہیں۔ آپ کے پاس تو 1-2 سیٹیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جب اختیارات ملے ہیں، اس نے اپنے اس تقریروں کے مطابق یا منشور کے مطابق، اعلانات کے مطابق کام بھی کیا ہے۔ مثلا ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، یہ جو 12-13 پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، اس کا سربراہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جی اور 16 مہینے وہ حکومت میں رہے، تمام تر اختیارات کے ساتھ، ہر طرح سپورٹ کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے تو سودی نظام بھی ختم نہیں کیا، اس نے تو اوریانی اور پاشی میں بھی کوئی کمی نہیں لائی، انہوں نے تو کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی کوئی نہیں کیا، کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کوئی نہیں کیا، حافظہ کو واپس لانے کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو وہی کام کرتے رہے جس کے الزامات یہ پی ٹی آئی پر لگاتے رہے، لیکن جب خود آ گئے تو انہوں نے بھی اسی گاڑی کو آگے تک کھینچنے کی کوشش کی۔ ایک کام ہوا کہ لوگوں کے اپنے ذاتی کیسز یا نیب کے کیسز ختم کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے ٹھیک کہا، وہ حکومت میں ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہیں، لیکن حکومت میں ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے جو اپنے کارکنان یا عوام کے ساتھ وہ وعدے کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اب چوائس اور آپشن جماعت اسلامی ہے، ہمیں موقع ملنا چاہیے تاکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں۔